وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا معرضون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یہ لوگ ان سے گزرتے رہتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے اگر انسان ہدایت لینا چاہے تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. یہ لوگ ان سے منہ موڑتے رہتے ہیں اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں. کیا کلمہ گو مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ لوگ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب چھا جائے یا ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بصیرت پر ہوں، سوچ سمجھ کر میں یہ دعوت دے رہا ہوں، میں بھی اور جو میری پیروی کرے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میری دعوت کی بنیاد توحید ہے اور اس توحید کو میں نے بڑی بصیرت کے ساتھ سمجھا ہے اور حقیقت میں شرک کے لیے کوئی عقلی اور نقلی دلائل موجود نہیں ہیں. اور ہم نے آپ سے قبل بھی آدمیوں ہی کو بھیجا تھا، ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے بستی والوں میں سے. آپ سے جو قبل رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی فرشتے نہ ہوتے تھے، انسان ہی ہوتے تھے. وہ انبیاء مرد تھے، عورتیں بھی نہ تھیں، نہ نور تھے نہ فرشتے تھے، اور وہ شہروں سے تعلق رکھنے والے تھے، دیہاتوں سے نہیں. اور ہم نے آپ سے قبل آدمیوں کو بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے بستی والوں میں سے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ یہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے قبل تھے؟ اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ہماری مدد آ گئی.
پھر ہم نے جس کو چاہا اس کو نجات دے دی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو گڑھ لی گئی ہو، لیکن قرآن تو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورت یوسف ختم ہو گئی۔ سورت یوسف ہمیں بہت سے ایسے اخلاقی نکتے بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے جو کہ شاید اگر قصے کے انداز میں نہ بتائے گئے ہوتے تو ہمیں اتنے اچھے سمجھ نہ آتے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے کی دعا کر لی اور لیکن گناہ میں پڑنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح یہ سورت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں پھینکا تو یہی کنویں میں پھینکنا ہی حضرت یوسف کے درجات بلند کرنے کا باعث بن گیا۔ بھائیوں کے حصے میں سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ نے تو جو کرنا تھا، اللہ کی تقدیر تو اس پر غالب تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جیسے حضرت یوسف کے نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں زلیخا کے شر سے بچا لیا بلکہ انہیں اپنے بھائیوں کے شر سے بھی بچایا اور انہیں بادشاہت عطا کی، انہی بھائیوں پر غلبہ عطا کیا۔ وہی بھائی ان کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ فتح نیکی کی ہوتی ہے، ہمیشہ فتح نیکی کی ہوتی ہے، اگرچہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ انسان صبر نہیں کر پاتا اور جلد باز ہوتا ہے، اس لیے اپنے فیصلے جلدی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سورت ہمیں بڑی کلیئرلی بتاتی ہے کہ فتح ہمیشہ نیکی کے حصے میں آتی ہے، برائی کے حصے میں نہیں آتی۔ تو یہ سارے سبق اس سورت میں بہترین طریقے سے انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سورت رعد پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، تم اسے دیکھتے ہو۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر لیا، ہر کوئی ایک مقررہ وقت کے لیے مدت کے لیے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا انتظام سنبھالتا ہے، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین کرو۔ یہ شمس و قمر، زمین، سیارے اور ستارے ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، یہ حقائق اس وقت بیان کیے گئے تھے جب کہ انسان فلکیات کے میدان میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ یہ مشاہدے کر سکتا۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ہمیں وہ معلومات آج سے 1400 سال قبل دے دی جو آج ہم سائنس کی وجہ سے جو آج ہمیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی، ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے 2 جوڑے بنا دیے۔ ہزاروں سال پہلے جب آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نباتات کے علم باٹنی میں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کی معلومات ہوں کہ تمام نباتات میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اور یہ پھل ایسے پودوں سے حاصل ہوتے ہیں جس میں جنسی عمل پایا جاتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں ایک مسلمان کے دل میں ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ رات کے ساتھ دن کو ڈانپ لیتا ہے۔ ان تمام باتوں میں
غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور زمین میں کئی ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، اور باغات ہیں کھجوروں کے، کھیتی ہے اور باغات ہیں انگوروں کے، کھیتی ہے اور کھجور ہیں جن کی کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ملی ہوتی، ان سب کو ایک ہی پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے۔ ہم ان میں سے بعض پر ذائقے میں فضیلت دے دیتے ہیں، بے شک ان باتوں میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ قطعہ زمین بھی ایک ہی ہوتا ہے، پانی بھی ایک ہی ہوتا ہے، دھوپ بھی ایک جیسی پڑ رہی ہوتی ہے، آب و ہوا بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، مگر ایک ہی درخت کے پھل ذائقے میں مختلف، ایک ہی کھجور کا ایک خوشے میں پھلوں کا بہترین ذائقہ ہے اور دوسری ٹہنی پہ سوکھا اور رتی پھل ہے۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو واقعی ان کا کہنا بڑا عجیب ہے، جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں اور ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ بلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے لیے نیکی کی توفیق مانگتے عذاب طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے قبل عذاب کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور تیرا رب تو لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش یہ ہوتی ہے کہ ظلم کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ ڈیل دیتا رہتا ہے۔ شاید میرے بندے کو آج سمجھ آ جائے، شاید میرا بندہ آج گناہ سے بچ جائے۔ اور تیرا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے، اور تیرا رب بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہہ دیجئے بے شک تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور جو رحموں میں کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقدار کے پاس ہوتی ہے۔ پیٹ کا بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ضدی ہوگا یا سرکش ہوگا، غرض اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہوتا ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر کو بھی۔ وہ بڑا بلند ہے اور بہت عالی شان ہے، بہت بڑا اور بڑا عالی شان ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی رکھے یا ظاہر کرے، اللہ اس کو بھی، اس کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ یا کوئی رات کو چھپے یا دن کو چلے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سے فرشتے انسان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، دن کے بھی ہوتے ہیں، رات کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، یہ عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ یہ بتاتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تو تب بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم آئے تھے تو تب بھی یا تو نماز پڑھ رہا تھا یا نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ تو نیک شخص کی رپورٹ ہوتی ہے، اور جو بد ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پاس رپورٹ بھیجی جاتی ہے، اللہ وہ تو سویا ہوا تھا، اسے تیری کوئی ہوش نہیں تھی۔ ان فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی مختلف بلاؤں اور مختلف مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود نہ بدلیں، خواہ وہ نیکی کے ہوں یا برائی کے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اسے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں برق بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ خوف اس بات کا کہ یہ بجلی کہیں ہماری آنکھوں کو نہ جھپٹ لے، کسی انسان کو ختم نہ کر دے، اور اس امید کے ساتھ کہ اب بارش ہوگی اور خوشحالی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ باری باری بادلوں کو اٹھا لاتا ہے اور
कड़क उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करती है और फरिश्ते अल्लाह के खौफ के साथ उसकी तस्बीह करते हैं। रात उस खौफनाक आवाज को कहते हैं जो बादलों की बिजली से शोला लपकने की वजह से पैदा होती है। इसी शोले की वजह से इर्द गिर्द का दर्जा हरारत 20,000 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और इससे इंतहाई प्रेशर वेव्स पैदा होती हैं और इन्हीं से वो आवाज पैदा होती है जिसको रात कहा जाता है। हर मखलूक की तरह रात भी अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाती है और अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करती है। रात अल्लाह के हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है और फरिश्ते अल्लाह के खौफ के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरिश्तों का जिक्र इसलिए किया कि अमूमन मुशरिकीन फरिश्तों को इन तमाम कामों में अल्लाह का शरीक समझते हैं। ये बात हमारे सामने वाज़ेह होनी चाहिए कि कायनात के इंतजाम में फरिश्ते शामिल हैं, लेकिन वो अल्लाह के फरमाबरदार खादिम की हैसियत से शामिल हैं, शरीक होने की हैसियत से नहीं। इसी बात का बहुत से लोगों ने इसी बात की गलती खाई और फरिश्तों को भी अल्लाह का शरीक करार दे दिया। और अल्लाह ताला बिजलियां बेचता है, जिसके साथ जिसको चाहता है अजाब दे देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। और अल्लाह ताला तो बड़ी सख्त तदबीर करने वाला है, उसके लिए सच्ची पुकार है, उसको पुकारना ही बरहक है। और वो लोग जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज का भी जवाब नहीं दे सकते। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ अपने हाथ इसलिए फैलाए कि पानी इसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि पानी इसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता। गैर अल्लाह से जब कोई दुआ करता है तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे दी है जैसा कि कोई पानी को पुकारे और उसकी तरफ हाथ फैला दे, कि पानी उसकी तरफ यूं हाथ फैला दे कि पानी मेरे मुंह तक पहुंच जाए। पानी कभी मुंह तक नहीं पहुंचता। ये मिसाल अल्लाह ताला ने दी है ऐसे लोगों की जो अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। जैसे पानी उसके मुंह तक खुद नहीं आ सकता, वो जब तक खुद पानी के पास नहीं पहुंचेगा और खुद उसे पकड़ के अपने मुंह में नहीं डालेगा तब तक वो सैराब नहीं हो सकता। इसी तरह ये माबूदाने बातिल उसकी पुकार को सुनने या उसको कबूल करने के काबिल नहीं है। और काफिरों की दुआ तो जाया चली जाती है और अल्लाह ही के लिए सजदा करती है हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीन में है, खुशी से ना खुशी से। और उनके साए भी सुबह और शाम अल्लाह को सजदा कर रहे होते हैं। जब साए लंबे हो रहे होते हैं तो वो हकीकत में अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं। जमीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून और ज़ाब्ते की पाबंद है और इससे सरे मुंह इनहराफ नहीं कर सकती। तमाम अहले ईमान खुशी से अल्लाह को सजदा करते हैं, जबकि मुनाफिकीन मजबूरन करते हैं और कुफार मुसीबत के वक्त खालिस अल्लाह के हजूर झुकते हैं। और जो कुफार अल्लाह के हजूर नहीं झुकते वो भी मुसीबत के वक्त अल्लाह के हजूर झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। कह दीजिए जमीन, ये यहाँ पर सजदा है, यहाँ से उठते ही पहला काम ये कीजिएगा इस सजदे को अदा कर लीजिएगा। कह दीजिए जमीन और आसमान का कौन रब है, कह दीजिए अल्लाह ही। तो क्या तुमने उसके सिवा माबूद बना रखे हैं जो अपने जानों के नफे और नुकसान के मालिक नहीं है। कह दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है? क्या अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? क्या उन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बना लिए? उन्होंने पैदा किया जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया, तो उनकी मखलूक मुतशाबे हो गई। कह दीजिए अल्लाह ताला ही हर शय का खालिक है और वो अकेला और जबरदस्त है। अल्लाह ताला ने 90% कुफार और मुशरिकीन ये तस्लीम करते हैं कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है। भला जिस शख्स ने लोगों के सामने माँ के पेट से जन्म लिया हो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजारने के बाद मर गया हो, वो भला कायनात का खालिक कैसे हो सकता है? जबकि कायनात उस शख्स के पैदा होने से भी हजारों लाखों साल पहले मौजूद थी। अब अल्लाह ताला ने एक ऐसा सवाल किया है जिसमें तंज भी है और दलील भी
अगर ऐसा होता कि कायनात को खालिक ने बनाया होता और उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे ने बनाया होता तो फिर तो ये शक हो सकता था कि खुदा जाने ये किसने बनाया है या हमारा खालिक कौन है। अगर तुम्हें इस किस्म का कोई शक है तो हमें भी कोई ऐसी मखलूक बताओ जो कि अल्लाह के अलावा किसी और ने बनाई हो। हालांकि पूरी कायनात में एक जर्रा, एक एटम, एक मॉलिक्यूल भी, एक इलेक्ट्रॉन भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। साइंसदान और इंजीनियरों का मबलग इल्म सिर्फ इतना है कि वो मादा की हालत को तब्दील करते रहते हैं और वो भी अल्लाह के दिए हुए इल्म और अल्लाह के दी हुई ताकत के मुताबिक। जितनी अल्लाह चाहता है उतनी तब्दील कर देते हैं, जितनी अल्लाह नहीं चाहता वो तब्दील नहीं कर सकते। अल्लाह ही हर शय का खालिक है। एक जर्रा भी किसी ने आज तक पैदा नहीं किया। क्या उन्होंने ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने अल्लाह जैसी मखलूक पैदा कर दी है? तो इनके ऊपर वो मखलूक मुश्तबे हो गई है। कह दीजिए अल्लाह हर शय का खालिक है और वो जबरदस्त और अकेला है। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, उसके साथ वादियां अपने वुसअत के मुताबिक बहने लगी, तो फिर नाले पर फूला हुआ सैलाब आ गया और जिस चीज को वो जेवर या कोई सामान बनाने के लिए आग में दबाते हैं और उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। तो जो झाग होता है वो तो सूख कर चला जाता है और जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। इस मिसाल में हदायत को बाराने रहमत से तशबीह दी गई है। जिस तरह बारिश होती है उसके साथ साथ वादियां जो हैं अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हिस्सा वसूल करती हैं। वादियों से मुराद जो जहाँ पे गहराई होती है पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है और पानी बहने लग पड़ता है। इसी तरह हदायत के साथ भी दिलों पर ऐसे ही असर होता है जितना उनका ज़र्फ होता है। बाज दिल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हदायत जज़ब हो जाती है और बाज दिल ऐसे होते हैं जो बंजर की तरह होते हैं, उन पर हदायत जरा भी असर नहीं करती। अब ये है कि अब ये दुनिया अल्लाह ताला ने हक और बातिल की कशमकश के लिए बनाई है। जब सैलाब आता है तो सैलाब के ऊपर फूला हुआ जाग होता है। इस जाग की मिसाल बातिल की है। ये जाग खत्म हो जाता है, सूख कर खत्म हो जाता है। एक दफा जब सैलाब आता है तो आप देखती हैं उसके साथ बहुत ढेर सारा जाग होता है और वो जागिए में नजर आता है। तो एक वक्त में बातिल बरस सड़ चढ़ा होता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है वो जाग जो है खत्म हो जाती है और बाकी सिर्फ हक रह जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मिसाल दी। जब इंसान अपने जेवर को तपाता है, चांदी हो या सोना, उसमें से जो मैल होती है जाग की सूरत में आ जाती है और जो खालिस सोना और खालिस चांदी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो ये जाग की मिसाल बातिल की है और जो नीचे बैठ जाता है वो हक होता है। तो एक वक्त आता है जब हक और बातिल की जब कशमकश होती है तो बातिल खूब सर चढ़ कर आता है जाग की तरह, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है बातिल खत्म हो जाता है और बाकी सिर्फ जाग ही रह जाता, बाकी सिर्फ पानी ही रह जाता है। अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान करता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब की फरमाबरदारी की उनके लिए नेकी है, और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म नहीं माना अगर उनके लिए वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उतना ही और भी, तो वो उसके बदले, तो क़यामत के अजाब के बदले में वो उसका फिदिया देंगे। इनके लिए बुरा हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। हम पीछे कई दफा पढ़कर आ चुके हैं कि क़यामत के अजाब के मुकाबले में कुफ्फार उस दिन सोने की भरी हुई जमीन भी फिदिये के तौर पे देना चाहेंगे, लेकिन इनसे ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। एक और जगह भी हमने पढ़ा था कि तमाम दुनिया की दौलत और इस जितनी मजीद दौलत भी अगर इंसान के पास हो तो वो उस दिन क़यामत के अजाब के बदले में फिदिया देना चाहेगा, लेकिन उससे कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने
اللہ کے ساتھ اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو وہ جہنم کے عذاب کے لیے یہ سب کچھ فدیہ دینا چاہیں گے، لیکن یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح